الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ جو ماہ شعبان معظم سے موسوم ہے، اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے، اور آنے والا مہمان مہینہ جو رمضان المبارک کے نام سے موسوم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خاص عنایت اور توفیق سے بالکل میرے اور آپ کے قریب آن پہنچا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ معلی مجلی مصفہ کے اندر کہ وہ ذات بابرکت اس مہینے کی تمام تر رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں ہم تمام تر مسلمانوں کے مقدر اور نصیب میں فرما دے۔ یہ ماہ مبارک
اپنے ساتھ بڑی ہی رحمتیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات اپنے ساتھ لے کے ہم سب مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ پھر سوال اس میں یہ ہے کہ آیا وہ تمام تر رحمتیں، برکتیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات جو یہ مہینہ اپنے ساتھ لایا ہے، سو اس سے ہم میں سے ہر ایک کس قدر جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے؟ کہ آیا اس مہینے کی ہم قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس مہینے کا احترام، عزت کر کے اپنے آپ کو اس مہینے کی رحمتیں لینے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار کرواتے ہیں؟ یا پھر اس کے برعکس اس مہینے کا احترام نہ کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار کرواتے ہیں اور لکھواتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ جناب انہوں نے میرے اس مہمان مہینے کا احترام اور قدر نہیں کی۔ آگے چل کے ان دونوں باتوں کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم مہینہ اور اس کے اندر سب سے عظیم جو عبادت فرض کی گئی ہے، سو اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، اور سورۃ البقرہ کے اس رکوع کے اندر مکمل رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان، اس کی فضیلت اور روزے کے احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے نمبر پہ مخاطب روزہ بیان فرمایا، دوسرے نمبر پہ روزے کی شرعی حیثیت بیان فرمائی، اور تیسرے نمبر پہ روزے کی تاریخ بیان فرمائی، اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا۔ پہلی چیز کہ کون لوگ ہیں کہ جن پر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، روزے جیسی عظیم عبادت کے مخاطب جو لوگ ہیں وہ عام نہیں ہے، فرمایا وہ اہل ایمان ہے کہ جن کو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کامل کا آ جانا، اور اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا، یہ اتنی بڑی نعمت خداوندی ہے کہ جس آدمی کو یہ نصیب ہو جائے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر
بیت اللہ شریف کے سامنے اور بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا انت اعظم حرمتا من اللہ، بیت اللہ تیری اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان اور عظمت ہے۔ پہلی دفعہ یہ الفاظ فرمائے، صحابہ کرام متوجہ ہوئے، دوبارہ میرے پیغمبر نے پھر یہی الفاظ فرمائے، فرمایا انت اعظم حرمتا من اللہ۔ سارے صحابہ کرام جب قریب ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کوئی خاص بات سمجھانا چاہتے ہیں، جب سب کی توجہ میرے پیارے پیغمبر کی طرف آئی نا، میرے پیارے پیغمبر نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا بیت اللہ تیری شان اور عظمت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہے، لیکن جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو دیا ہے وہ تجھے بھی نہیں عطا کیا۔ جی اس لیے میرے پیارے، ایمان کا مل جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا بندہ مومن لکھا جانا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دیا ہے، فرمایا جس جس کو یہ نصیب ہو گیا وہ عام آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ہی مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا ہی احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آمنو کا لفظ فرما کے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ روزے کے مخاطب جو ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ ہیں جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کہ جس کے ہاں ایمان نہیں ہے، کہ جس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا اللہ کے ہاں روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ جی بالکل واضح۔ اچھا اب فرضیات روزہ، روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر روزہ فرض فرما دیا ہے، آپ پر روزہ فرض ہے۔ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف آپ پہ نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان ہو گزرے، میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی روزے کو فرض فرمایا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ روزے کو فرض کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تتقون متقی بن جاؤ۔ تقوی لعلکم تتقون، تقوی کا لفظ مانے بچ جانا، بچ جانا۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا متقی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جناب نیکیاں کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا تو ہے لیکن اس میں نیکی کرنے کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تقوی کے لفظی معنی کے اعتبار سے، لفظی معنی تقوی کا معنی بچ جانا، فرمائے جو آدمی پہلے نمبر پر گناہ سے بچتا ہے اور ساتھ میں نیکی کرتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ جی جیسے کہ ہمارے استاد جی یہاں ایک مثال دیا کرتے تھے، مثلاً ایک بڑا کوئی افیسر ہے اور وہ نماز پڑھ کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آ کے جیسے ہی انٹر ہوا نا اپنے آفس میں، تو آگے اس کے ٹیبل پہ 10-15 لاکھ روپے کا ڈیٹی کیس جو ہے وہ بھرا ہوا ملا اسے، اور ابھی وہ دیکھ رہا تھا ادھر سے کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور ہمارا فلاں کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اب کیا ہے؟ فرمایا اب یہ بات تقویٰ صحیح سمجھ آئے گا کہ جیسے ہی اس کے سامنے وہ چیز آئی، اس نے اس کو دیکھا، ذہن میں کیا خیال کیا، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، وہ نیکی کر کے آیا ہوں، اب یہاں نیکی کیسے کام آئے گی اور اس کو تو کیسے بچا پائے گا کہ اب یہ جو تیرے سامنے چیز آئی ہے نا،
اس کو بڑے پیار اور دل جمی کے ساتھ صاحب پہ کر دے کہ جناب میں اپنے رزق کے حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، یہ اٹھا لے، جو سچ بات ہوگی میں نے وہی کرنی بھی ہے اور کہنی بھی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بچایا نا، تو اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزہ میں نے تم پر فرض کیے ہیں نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو تتقون کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر مستحضر ہوتا ہے انسان گناہوں سے اتنا آسانی سے بچ جاتا ہے۔ اب پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا معمول مبارک شعبان کے آخری دنوں میں میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو آنے والے مہینے کا تعارف کروانے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کے، فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادعى فریضۃ فیما سواہ ومن ادعى فریضۃ فیہ کان کمن ادعى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر تعارف فرماتے، فرمایا یا ایھا الناس، او میرے صحابہ ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات، قد اذلکم شہر عظیم، آنے والا مہینہ ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اذلکم، جس مہینے نے تمہارے اوپر آ کے سایہ کر دینا ہے، تمہیں اپنے سائے کے نیچے لے لینا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ، فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ وقیام، فرمایا وصیامہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض کر دیا ہے۔ اور وقیام لیلہ تطوعا، اور ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس رات کا قیام بھی لازم فرما دیا۔ اور اگلی بات فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا جو آدمی کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے اس مہینے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس نفل کا ثواب فرضوں کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اور جو آدمی ایک فرض ادا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہے شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، فرمایا برکتوں والا مہینہ تمہارے اندر آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ہوا شہر الصبر، فرمایا یہ صبر والا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہوا شہر المواسات، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اور ایک دوسرے کی غم خاری کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اللہ تعالیٰ
اس مہینے کے اندر مومن آدمی کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے من فطر فیہ صائما، جو بھی کوئی آدمی کسی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، فرمائے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو ایک روزہ افطار کروانا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ بن جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی بات کہ یہ نہ ہو کہ روزے دار کا ثواب کم ہو جائے، فرمایا نہیں، روزے دار کا ثواب اپنی جگہ پہ برقرار ہوگا، لیکن جو روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم کسی روزہ دار کا پیٹ بھر کے اس کا جناب روزہ افطار کروا سکیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پیٹ بھر کے نہیں، بلکہ اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایک کھجور کا دانہ کیوں نہیں ہے، ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہیں، پر میں اس سے بھی روزہ افطار کروایا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پر میں اور من اشبع صائمن، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا افطار کے وقت، پر میں سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یزامہ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جو روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن حوض کوثر سے میں پیغمبر کے ہاتھوں سے جام نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ فرمایا شہر مبارک شہر عظیم، فرمایا عظمتوں والا مہینہ بھی ہے اور برکتوں والا مہینہ بھی ہے۔ پھر فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا اولہ رحمت، پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رحمت والا بنایا، واوسطہ مغفرۃ، اور دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بنایا، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ من خفف عم ملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار، اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنا مملوک، اپنا نوکر، اپنا ملازم جو اس کے پاس کام کر رہا ہے، صرف اس ملازم پہ اس لیے کام تھوڑا کر دیا، کام ہلکا کر دیا کہ یار روزے ہیں اور یہ روزہ دار ہوتا ہے، فرمایا اپنے غلام پہ کام ہلکا کیا ہے تو کیا ثواب ہوگا؟ غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، وعاتقہ من النار، اور ایسے آدمی کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو ماہ رمضان کا تعارف فرماتے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ شان اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی اتنی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ فرمایا جب پہلا رمضان کا دن ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش کے نیچے سے ایک بہت ہی پیاری ہوا چلتی ہے، اور یہ ہوا جنت کے بالا خانوں سے جا کے ٹکراتی ہے، اور وہاں جو حور عین، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خدمت کے لیے وہ خوبصورت حوریں تیار کی ہیں اور پیدا فرمائی ہیں، وہ ساری اکٹھی ہوتی ہیں اور آ کے جنت کے بالا خانوں پہ آ کے رکتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، آج یہ خاص کوئی خوشبودار ہوا ہے، کیا منظر ہے، کیا مطلب ہے اس کے چلنے کا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ آج پہلا دن ماہ رمضان کا ہے، اور
اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے یہ ہوا چل رہی ہے. اب وہ جو حوریں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتی ہیں مولا ان نیک بندوں میں جو اس ماہ رمضان کی عزت اور احترام کرنے والے ہیں ان میں سے ہمارے لیے وہ خاص بندے منتخب فرما دے کہ جو اس مہینے کا احترام کریں گے ان کے ساتھ ہم حوروں کا نکاح کروا دے. جی تو اس لیے میرے بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس عظمت والے مہینے کو میرے پیارے پیغمبر نے عظمت والا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتوں والا بنایا اور پھر واضح فرما دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کیا حکم فرماتے ہیں فرمایا جنت کے سارے دروازے کھولنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو بڑے شیاطین ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین کو بھی بند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میرے پیارے پیغمبر کی امت کو یہ گمراہ نہ کر سکے. اور جب پہلی رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے اعلان کرتا ہے کہتے او لوگوں ہے کوئی تم میں سے ایسا آدمی جو کوئی سوال کرنے والا ہو کوئی چیز کی ضرورت رکھتا ہو آؤ میرے اللہ سے سوال کرے میرا اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرے گا. ہے کوئی ایسا آدمی جو توبہ کرنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے آئے وہ توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ہے کوئی ایسا آدمی کہ جو قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غیبی امداد سے قرضوں کو جناب پورا فرما دے آئے اپنے رب سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بے انتہا اور بے شمار لوگوں کو ماہ رمضان کی ہر رات میں دوزخ سے نجات دینے کا اعلان فرماتے ہیں. اور جب یہ مہینہ اس کی آخری رات آتی ہے اس دن اللہ تعالیٰ جتنا سارے مہینے میں دوزخ سے نجات دلائی ہے لوگوں کو ان سارے لوگوں کی تعداد کے مطابق اس مہینے کے آخری رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. فرمایا یہ عظمتوں والا مہینہ میرے پیارے. اور حدیث پاک سنیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من ادرک شہر رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سوا. فرمایا جس خوش نصیب انسان کو ماہ رمضان مکہ میں گزارنا نصیب ہو گیا بیت اللہ شریف کے اندر جس نے گزارا فرمایا اس نے روزہ بھی رکھا وقام منہ ما تیسر اور جتنا کر سکتا تھا رات کے اندر اس نے عبادت کی ہے فرمایا کتنا ثواب ہوگا كتب الله له 100,000 شهر رمضان. فرمایا اللہ تعالیٰ باقی جگہوں سے 1,00,000 رمضان زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اور بولو آمین. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہماری سوچیں ہیں جی پیسے کہاں سے لیں گے یہ کہاں وہ کہاں کریں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ سچی طلب دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو میری طرف سچی طلب لے کے آنے والا ہے اسباب کو خود بخود پیدا فرما دیتا ہے. جی جب ہم یہ کریں جی ابھی تو میں نے فلاں کرنا ہے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی پیسے کہاں سے آئیں گے جی جب خود سے الجھنوں میں پڑ گیا جب خود سے یہ شکوک میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا تو پھر ویسے ہی ہوگا جیسے تو شک کر رہا ہے. جب یقین کامل رکھے گا تو رب تعالیٰ خود سے آسانیاں فرما دیں گے. اچھا حدیث بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور له وسائل اللہ فیہ لا یخیب. اس ماہ رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے مغفور له اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا
وسائل اللہ فی لا یخیب، اور جو بھی رب سے سوال کرے گا اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا. جی یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں جی کہ سوال کرنے والے کو محروم نہیں رکھا جائے گا، اور جو بھی اللہ کا ذکر کرے گا سو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور حدیث سنیں، پھر آخر میں خلاصہ سناؤں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، وفی روایت ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، وفی روایت ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں لیکن ساتھ میں 2 شرطیں ہیں، فرمایا ایماندار بھی ہو، صاحب ایمان ہو، شروع میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا احتسابا، ثواب کی نیت سے کام کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کسی کا دکھاوا مقصود نہ ہو. تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان 3 اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دیکھیں نا، دنیا کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ آپ کسی کے ہاں بھی اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اپنی نیکیاں رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنی نیکیاں گنواتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کے ساتھ یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، آپ کے حکم کی یہ تابعداری کی، میں نے کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کی، آپ کی نافرمانی نہیں کی، یہ سارے تب جا کے مقام بنتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ تمام تر اہل ایمان کا اپنے ہاں مقام بنانا چاہتے ہیں نا کہ مجھے تو، میں اللہ تعالیٰ کو تو تمام لوگ پیارے ہیں، اہل ایمان سب مجھے پیارے ہیں. اب چونکہ ان سے گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو پھر ان کا وہ مقام جو بننا چاہیے تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بن پا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بھیجا اور اس کے اندر جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی اعمال کرنے کا حکم دیا، ان تمام تر اعمال کے آخر میں مقصد یہ فرمایا کہ یہ کرو گے تو میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں اپنے قریب کر لوں گا، میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا. اور سب سے بڑی بات، جب گناہ معاف ہو گئے تو انسان جہنم سے بھی بچ جائے گا، جہنم سے بھی بچ جائے گا. اچھا ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهَا رَيَّانٌ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ أَوْ كَمَا قَالَ. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے کہ جس کا نام رکھا ہے باب الریان. فرمایا یہ ریان دروازہ کس کے لیے؟ یدخل منہم الصائمون. فرمایا یہ خاص روزہ داروں کے لیے کہ روزہ داری سے گزر کے جنت میں جائیں گے، اور جب روزہ دار گزر جائیں گے پھر اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. فرمایا یہ خاص شرف ہوگا، یہ خاص عزت اور احترام ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے خاص راستہ بنا دیا. اور حدیث پاک سنیے گا، فرمایا الصوم جنت وحصن حصین من النار. میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنا دیا. فرمایا روزے کو ڈھال بنائے کس سے؟ فرمایا انسان اور گناہوں سے. فرمایا درمیان میں روزے کو ڈھال بنایا. حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت ایک انسان جوان ہو جاتا ہے، فرمایا آزاد آدمی ہے،
جوان ہو گیا، اب کیا چاہیے اسے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کر لے، نکاح کرے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا نکاح کرنے سے النکاح نصف الایمان، نکاح کو میں پیغمبر نے آدھا ایمان بنایا ہے، نکاح کو ذریعہ بنایا ایمان کی تکمیل کا۔ فرمایا نکاح سے پہلے ایمان مکمل نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف رجحان چلا جاتا ہے۔ فرمایا حکم دیا اگر آزاد آدمی ہے اور ساتھ میں مالدار، مالدار ہونے سے کیا مطلب ہے کہ حق مہر ادا کر سکتا ہے، صحت مند ہے، مزدوری کر کے نظام چلا سکتا ہے، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اگر نکاح نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر اسے چاہیے مسلسل روزے رکھے۔ کیا رکھے جی؟ مسلسل روزے رکھے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ انسان اور گناہ کے درمیان ڈھال ہے، کہ روزہ انسان کو گناہ سے بچا کے رکھتا ہے۔ فرمایا روزہ ڈھال بنایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے نمبر پہ تو ڈھال ہے انسان اور گناہ کے درمیان، کہ گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ڈھال ہے فرمایا وَحِصْنٌ حَسِينٌ مِّنَ النَّارِ، انسان کو جہنم میں جانے سے بچانے کی ڈھال ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اور دوسری حدیث مبارک میں اس کی اور وضاحت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن یشفیان یوم القیامہ، فرمایا یہ روزہ اور ساتھ میں قرآن، یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ دار کے لیے شفاعت کرے گا اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ کیا؟ فرمایا یقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوۃ، میں نے اس کو سارے دن میں ہر قسم کے کھانے پینے سے اور ساتھ میں اپنی بیوی کے قریب اپنی خواہش پورے کرنے سے بھی روکے رکھا۔ فرمایا اس لیے سارا دن اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچا کے رکھا ہے، مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا روزے کی شفاعت روزہ دار کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا یا اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس روزہ دار کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، یہ میرے ساتھ اس نے وفا کی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اپنی نیند کو قربان کی ہے۔ مولا میں تیرے لیے تیرے پاس اس قاری قرآن کی، اس قرآن کے پڑھنے والے عام آدمی کی شفاعت کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یشفیان یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے روزے کی اور قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ جی تو یہ فرمایا کہ روزہ ڈھال بنایا اللہ تعالیٰ نے، جہنم سے بچانے کے لیے بھی ڈھال ہے، اور دنیا کے اعتبار سے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ اور فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم او کما قال، فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو بعدہ اللہ من جہنم، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اب وہ مقصد اصل بات یاد رکھیں کہ گناہوں کی معافی جہنم سے دوری ہوگی تو کامیابی ہوگی، اگر گناہوں کی معافی اور جہنم سے دوری نہیں تو پھر کامیابی نہیں۔ اور حدیث پاک اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الاعمال عند اللہ عز وجل سبع عملان موجبان، فرمایا 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، فرمایا ان میں سے 2 عمل تو ایسے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، 2
تیسرے نمبر پہ فرمایا وَعَمَلٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، اور ایسے عمل ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے عطا فرماتے ہیں، وَعَمَلٌ بِسَبْعِمِائَةٍ، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو 700 گنا کر کے واپس عطا کیا جاتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا پہلے 2 اعمال کہ جن کے کرنے سے فرمایا 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، فرمایا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا فَمَن لَقِيَ اللَّهَ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَن لَقِيَ اللَّهَ قَدْ أَشْرَكَ بِهِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۔ فرمایا پہلی 2 چیزیں کہ 2 عمل کرنے سے 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ پہلا ان میں سے وہ ہے کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک نہیں کیا تھا، شرک والا گناہ اپنے نام اعمال میں لے کے نہیں آیا، فرمایا وجبت لہ الجنہ، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر فرمایا جو اپنے نام اعمال میں شرک والا گناہ لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا ہے، فرمایا وجبت لہ النار، ایسے آدمی پر جہنم کو واجب قرار دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جُزِيَ بِهَا، اور جس نے ایک گناہ کیا ہے اس ایک گناہ ہی کا اسے بدلہ دیا جائے گا، یعنی سزا دی جائے گی۔ اور وَمَنْ أَرَادَ أَن يَعْمِلَ حَسَنَةً فَلَن يَعْمَلْهَا جُزِيَ مِثْلَهَا، اور 2 چیزیں ایک ایک کر کے کرو گے تو ایک ایک ہی بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا ایک گناہ کیا ہے تو ایک گناہ کا اس کو سزا دی جائے گی۔ اور کوئی آدمی ایسا کہ جس نے نیکی کرنے کی نیت تو کی لیکن نیکی نہ کر سکا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کی بھی اسے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جُزِيَ عَشَرًا، جس نے ایک نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ اس ایک کے بدلے میں 10 گنا اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَنفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جانے والے پر اللہ کا مال دیا ہوا خرچ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ اور 7ویں نمبر پہ فرمایا یہ تو 700 گنا دیا جائے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں فرمایا کہ جن کا ثواب لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ جن کا ثواب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا والصیام للہ لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، فرمایا وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے کہ جس کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حدیث مبارکہ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہ، او کما قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا بدلہ عطا کرنا ہے۔ اور دوسرے الفاظ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود بن جاؤں گا۔ وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ محدثین کرام نے یہاں لکھا ہے، فرمایا ساری عبادات ہیں روزے کے علاوہ، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اور جتنی بھی عبادات ہیں، جہاد ہے، فرمایا جو بھی انسان کر رہا ہے
اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی علم میں ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں لوگ, صدقہ دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, پر میں کسی کو بھی نہ بتاؤں تو جس کو دے رہا ہے اس کے تو علم میں ہے کہ میری ہیلپ ہو رہی ہے. جہاد پہ جا رہا ہے, بڑا عمل ہے, بڑی عبادت ہے, لیکن اس کا بھی اوروں کو پتا ہے. فرمایا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو پتا نہیں ہے. فرمایا جب یہ خاص میرے لیے ہے بھی میرے علم میں کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے, فرمایا لوگوں کے سامنے جھوٹ بھی بول سکتا ہے, روزہ نہ ہو اور کہہ رہا ہوں مجھے روزہ ہے, کس نے اندر جا کے اس کو دیکھنا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. لیکن فرمایا ایک روزہ دار ہے, روزے سے ہے اور گھر میں ہے بھی اکیلا, سارے دروازے بھی بند ہیں, کھانے کی ساری چیزیں میسر ہیں, فرمایا بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, لیکن روزہ دار نہ کھانے کی چیز کے قریب جاتا ہے اور نہ پینے کے ٹھنڈے پانی کے قریب جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں ساری کائنات سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا. فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بھی. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں ہونے والی عبادات ان کا بدلہ رکھا ہے, جنت میں مقام ملے گا. لیکن روزہ دار قیامت کے دن آئے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے روزہ دار تو نے یہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھا تھا اور تیری عبادت کا گواہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا, اس لیے آج میں اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا بدلہ کوئی اور چیز نہیں بنایا, روزے کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود بن گیا ہوں. اور ذرا سوچیں کہ جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے کہ پریشان نہ ہو, میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوں, میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوں. اور آج تو کیا جناب یہ جھوٹے ایم اور ایم پی اے چھوٹی چھوٹی سیٹوں والے یہ اگر اپنے جناب ووٹروں کو اور سپورٹروں کو کہہ دیں جناب ہم تیرے ساتھ ہیں, جس طرح چاہے جناب معاشرے کے اندر فساد مچاتا رہے, جس طرح چاہے تو زندگی گزار, تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, پتہ نہیں وہ کتنے سیدھے الٹے کام کرتا ہے, بھلا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جسے قیامت کے دن احکم الحاکمین ساری کائنات کا بادشاہ فرما رہا ہوگا اور میرا روزہ دار وہ دنیا والی مشکلات اب ختم ہو گئی ہیں, پریشان نہیں ہونا, میں اللہ تیرے ساتھ ہوں. اور میں یہ قسمت والوں کو نصیب ہونا ہے. یہ آنے والا مہینہ میرے پیارے ویسے ہی گزر جانا ہے, اگر گناہوں میں گزارو گے تب بھی گزر جانا ہے. مہمان مہینہ ہے, ایام معدودات, چند گنتی کے دن ہے, ہر آدمی گن رہا ہوتا ہے آج پہلا روزہ, 5واں 7واں 11واں اور 15واں اور 25واں اور 27واں اور 29 اور پتہ ہی نہیں چلا اور جناب ختم ہو گیا. فرمایا گزر جانا ہے, جس طرح بھی گزارو گے گزر جائے گا, لیکن یہ مہینہ تیری اور میری زندگی کے اندر ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن کے آ رہا ہے. میرے پیارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی سنیے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان اس ماہ مبارک کو پاتا ہے اپنی زندگی کے اندر اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا, فرمایا ماہ رمضان بھی آیا اور اسی طرح گناہوں میں لگا رہا, ماہ رمضان بھی آیا جھوٹ بولتا تھا اسی طرح جھوٹ میں لگا رہا, دھوکہ دیتا تھا اسی طرح لگا رہا, گناہوں میں ملوث تھا اسی طرح گناہوں کے اندر زندگی گزارتا رہا, اپنی عیاشیاں جیسے پہلے کر رہا ہے اب بھی ویسے ظلم اور زیادتی کے اندر گزار رہا ہے. تو میرے پیارے پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ جو منبر پہ تشریف لائے اور 3 دفعہ میرے پیغمبر نے آمین فرمایا. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ پہلے تو ایسے الفاظ نہیں سنے, آج آپ کی زبان مقدس سے الفاظ کہ آپ نے آمین آمین فرمایا, ذرا بتائیے گا کیا بات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب منبر پہ آیا
حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور آ کے 3 لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی، اور ان کی بد دعا کے جواب میں پیغمبر نے آمین فرمایا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک آدمی فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی جناب خدمت کر کے جنت حاصل نہ ہو، فرمایا ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ ان میں فرمایا وہ آدمی جو اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کو پائے اور پھر ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، پر میں ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ میرے پیارے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ اور تیسرا وہ بد نصیب فرمایا جو کسی محفل میں بیٹھا ہے اور آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اس آدمی نے آپ پہ درود نہ پڑھا، فرمایا درود نہ پڑھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ او میرے پیارے دوست، او میرے نوجوان، او میرے پیارے بھائی، ذرا توجہ کر، یہ بد دعا کرنے والا وہ ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کی بد دعا پہ آمین کہنے والا وہ ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے۔ فرمایا اس دعا کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ او میرے نوجوان، ذرا اپنی آپ پہ توجہ کر اور اپنے اعمال پہ تھوڑا غور و فکر کر لے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر گناہوں میں گزارے گا تب بھی گزر جائے گی، اگر نافرمانیوں میں گزارے گا تب بھی اسے گزر جانا ہے، نہیں رکنا۔ آج کیا ہے، میرا نوجوان لگا دیا گیا جناب ٹک ٹاک پہ، لگا دیا گیا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، جناب جائیں چلائیں استعمال کریں، منع نہیں کرتا، لیکن اس کو اپنے لیے جہنم کا ایندھن تو نہ بنائے نا میرے پیارے۔ وہاں کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک نوجوانوں کو لگی ہوئی ہے، نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں جناب، جتنی زیادہ بے حیائی کی ویڈیو بنائیں گے اتنے زیادہ ہمارے فالوور زیادہ بنیں گے، اتنے زیادہ جناب ہمارے ویوز آئیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ اور میرے پیارے سارا سال بے حیائی کرتا رہا، سارا سال گناہ کرتا رہا، اب تو خدا را 1 مہینے کے لیے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا لے، کم از کم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تاکہ تو اپنی زندگی میں یہ تو کہنے کے حقدار ہو جائے یار 1 مہینہ آیا تھا اور میں نے اس مہینے میں اپنے رب کی رضا کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اور میرے پیارے، جیسے کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے جناب وہ تو بھول گیا، کسی کو نیکی پہ لگایا، وہ نیکی کرتا رہے گا، نیکی پہ لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی کو گناہ پہ لگایا، گناہ کی طرف مائل کیا اور اس کو گناہ کا کام دکھایا، اب کیا ہوگا، جتنے لوگ گناہ اس کی وجہ سے کرتے جائیں گے اس کے نام اعمال میں یہ سارے گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ جی یہ ایسا متعدی نظام ہے جو رکتا نہیں ہے۔ لوگ تو جناب چند پیسوں کی وجہ سے بے حیائی کی ویڈیو لگا دی، اور قرآن مجید میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فرمایا وہ لوگ جو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، فرمایا کیا ہوگا، لہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اللہ تعالیٰ نے دردناک اور ذلت دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ آج تو جناب ہم کوئی سمجھ نہیں اس بات کی کہ یہ جو ہم چیز دنیا کو دکھا رہے ہیں آیا یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں، آیا یہ کوئی ثواب کی چیز ہے، کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا استعمال کیا اور پھر اپنے لیے اسے جہنم کا ایندھن اور سبب بنا دیا۔ جناب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کی تشہیر کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں ایسی ایسی وجوہات اور علتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہ ایک آدمی سے بات ہوئی، میں نے اسے کہا، میرا فیس بک پہ فرینڈ تھا،
میں نے کہا یار خدا کا خوف کیا کریں، یہ آپ کیسی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بھی گناہوں میں جاتے ہیں، آپ کی چیز سامنے آتی ہے پھر آپ مجھے ٹیگ کرتے ہیں، خدا را یہ تو نہ کیا کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ وہ چیز نہ لگایا کریں۔ تو اس نے کہا کہ اصل یہ ہے بات کہ میرے پاس اشتہار آتا ہے مثلا کسی جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں عورتوں نے آنا ہے، مجرا کرنا ہے، ڈانس کرنی ہے، تو چونکہ یہ ان کے رزق کا ذریعہ ہے، یہ ان کے رزق کا ذریعہ ہے، اور اس طرح رزق کمانا ان کی مجبوری ہے، اور مجبوری میں تو کوئی بھی کام جائز ہو جاتا ہے۔ استاد جی آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو مجبوری ہے ان کی، تو میں ان کی مجبوری میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے یہ میرے لیے نیکی ہوگی، گناہ تو نہیں ہوگا۔ کیسا جناب مذہب اور شریعت اور احکامات کو کیسے سیٹ کیا ہوا ہے اپنے ذہن کے مطابق، کیسے سیٹ کر لیا ہے کہ جناب ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ان کے شو میں آئیں گے وہ ان کو پیسے دیں گے، ان کا رزق بنے گا۔ کیا جی ان کی مجبوری ہے جسم بیچ کے جناب وہ رزق کما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں جی فلاں جو ڈانسر ہے نا وہ اتنی نیک ہے کہ لاکھوں روپے کما کے نا جی اتنی یتیم بچیوں کے گھر چلا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بلے بلے یار بڑی نیک ہے یار، اور حدیث مبارکہ کیا ہے، بے شمار مرتبہ حدیث سنا چکا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگوں کا رزق حرام ہے، ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا وہ عورت کہ جو اپنا جسم بیچ کے کماتی ہے، بے حیائی سے کمایا ہوا رزق حرام ہے۔ یہ کس نے حرام کیا؟ میں نے جی، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں جی بے حیا عورت، بے حیائی کر کے کمانے والا، فرمایا چاہے وہ جسم دکھا کے چاہے برائی کروا کے کما رہی ہے، فرمایا وہ رزق اس کا حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کتا پال کے بیچنے والا، لوگوں نے کتے رکھے ہوئے نا مختلف نسل کے، 10-10 ہزار 10-10 لاکھ کے کتے ہیں جی، 5-5 لاکھ کے کتے ہیں جی، بڑا بہترین کاروبار ہے جی، جی کتے پال کے بیچنے والا، فرمایا اس کا رزق بھی حرام ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا رزق حرام ہے۔ فرمایا اب اس حرام رزق سے سنیے گا میرے پیارے بھائی جی، بات کو سمجھنے کے قابل ہے، ذرا دل و دماغ کو اپنے ذہن کو حاضر کریں اور بات کہوں، اور اس کو اپنے دلوں پہ اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیں کہ جو رزق حرام ہے، رزق حرام سے ثواب کی نیت سے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے جی، جسے پتا ہے میرا رزق حرام ہے، پتا ہے رزق حرام ہے، اور پھر وہ اللہ کے نام پہ اس لیے دے رہا ہے جی اللہ راضی ہو بنے میرے تو، اللہ تعالیٰ کو حرام رزق۔ اور یار یہ بات تو مکہ کے ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی تھی، پتہ نہیں ہمارے مسلمانوں کو کیوں نہ سمجھ آئی۔ بیت اللہ تعمیر کرنے لگا نا تو کیا اعلان کیا تھا اس نے؟ آج 14ویں 15ویں صدی کا بڑے سے بڑا مفتی صاحب بھی یہ اعلان نہیں کرے گا جو ابو جہل نے اعلان کیا تھا۔ ابو جہل بیت اللہ تعمیر کروا رہا ہے اور کہتے ہیں جناب یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر کے اندر جس نے جو بھی مال دینا ہے اپنے حلال رزق میں دینا ہے، حلال رزق کے علاوہ رزق کے حرام میں سے 1 روپیہ بھی اس میں نہیں گنا جی، یہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، جب رزق کے حلال میں سے مال سارا اکٹھا ہوا نا تو اس میں سے وہ جو بیت اللہ شریف کی پوری پہلے عمارت تھی وہ عمارت اس میں تعمیر نہیں ہوتی تھی، اس نے حتیم والی جگہ جو آج باہر پڑی ہوئی ہے جی وہ جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کہا جی بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کا کمرہ چھوٹا کر دے خیر ہے، لیکن اس میں رزق حرام ملانا نہیں، رزق حرام ملانا نہیں۔ اور آج ہم اس پہ دلائل دے رہے ہوتے کہ جی انہوں نے مجبوری ہے کام کرنا جی، وہ کیا مجبوری ہے جی، کیا مجبوری ہے؟ عیاشی کی مجبوری ہے۔ میں دیکھتا ہوں جتنے لوگ یہ وہاں جا کے منہ کالا کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ لاکھ روپے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک معذور اور ایک واقعتاً مجبور بہن اور واقعتاً کوئی مجبور عورت مانگنے کے لیے آ جائے اور انہیں کہے جی مہربانی کرو میری بچی یتیم ہے، میں نے شادی کرنی ہے، مہربانی کریں ذرا ہیلپ کریں، میں دیکھتا ہوں وہ کتنے پیسے دیتے ہیں جی، میں دیکھتا ہوں وہ کتنی ہیلپ کرتے ہیں۔ جو یہ فتوے لگانے والے اس بات پر اور فتوے دینے والے کہ مجبوری کے اندر سارے کام جائز ہو جاتے ہیں،
وہ پھر ادھر نیکی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جی برائی کی طرف کروڑوں روپے لگاتے ہیں، لاکھ روپے اڑاتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ وہ من کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، وہاں نیکی اور برائی کا کوئی بھی تصور ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ ہاں تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے پیارے، یہ مہینہ آ گیا، اس میں ہم سب نے اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف کروانا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، بار بار توبہ کرنی ہے، اور پھر توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس مہینے کو گزارنے کے مکمل طور پر آداب ہیں، طریقے ہیں، سنتیں ہیں، ان کو اپنا کے اس مہینے کے عزت اور احترام کرنے۔ حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لا سنے اور بات ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ جس آدمی نے ماہ رمضان آ گیا، رمضان کا روزہ رکھ لیا اور اس کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑا، بے ایمانی نہ چھوڑی، دوسرے کو دھوکہ دینا نہ چھوڑا، برائی کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے روزے کی میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کہ جس نے روزہ بھی رکھا اور پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، تو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس کے روزے کو قیامت کے دن اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا تھا تو نے مقصد تو حاصل کیا نہیں، کہ صرف تجھے بھوکا پیاسا رکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی ٹائم نہیں گزرتا، جی ٹائم نہیں گزرتا، روزہ بھی رکھ گننے ہیں تو جی کدی فلم دیتے ہیں جی 3-4 گھنٹے گزر گئے پتہ نہیں لگتا اس کا، جی ٹائم نہیں گزرتا، جی لوڈو دیا 2-3 بازیاں لینے آتے پتہ ہی نہیں لگتا تھا ٹائم گزر گئے، جی زور تھی میں دی اثر دے باشو ختم۔ اور میرا بھائی اگر تو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں لگا سکتا تو خدا را گناہ کی طرف تو نہ لگا۔ اس سے بہتر ہے سارے دن سوئے رہے، سارا دن سو کے گزار دے، اس سے بہتر ہے کہ تو روزہ رکھ کے گناہ کے اندر ملوث ہو جا۔ اس لیے میرے پیارے ماہ رمضان آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بخشش کا ذریعہ، وہ بخشش کا بہانہ جو بنایا، ہمیں وہ موقع دے دیا۔ اس لیے ہم تمام، خاص کر میرے مخاطب میرے نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہیں، اس لیے کہ عبادت ساری جوانی کی ہے، ساری عبادت اللہ کے ہاں ہے ہی جوانی کی۔ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس بات پر اپنے تہیہ کریں اپنے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے روزہ بھی نہیں چھوڑنا، اور روزے کی رات کی جو عبادت ہے اسے بھی نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ آگے جو 4 جمعے آئیں گے روزے کے، اس میں ماہ رمضان کے حوالے سے ہی روزے کی قبولیت کی شرائط احکامات وہی چلیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔